جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں، روزے سے اللہ پیغام دے رہا ہے کہ بندے جس طرح تو نے صبح میں سحری کی اور تو بھوکا رہا کہ نہیں بھوکا رہا؟ تیرے بچے بھی اگر روزے رکھے تو بھوکے رہتے کہ نہیں بھوکے رہتے؟ غسل خانے میں جائیں، پانی پینا چاہے پی سکتا تھا، وضو کرتا کلی کے لیے پانی منہ میں لیتا ہے، پینا چاہے تو پی سکتا تھا، لیکن اس نے بھی پانی نہیں پیا۔ صرف کیوں نہیں پیا؟ میرے اللہ کا حکم ہے کہ سحری کے بعد بھوکے رہنا، تو سحری کے بعد تو بھوکا رہا۔ کب تک بھوکا رہا؟ افطار تک بھوکا رہا، کہ میں بھوکا رہوں گا لیکن کچھ کھاؤں گا نہیں، کچھ پیوں گا نہیں۔ کیوں نہیں پی رہا ہے؟ کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے فرمایا ہے میں پیٹ میں، میں منہ میں ایک ٹکڑا بھی نہیں ڈالوں گا۔ اچانک کہ کوئی چیز اگر زبان پہ لگ گئی یا زبان سے چکھ لیا تو مفتی صاحب کو فون کریں گے، حضرت زبان پہ چکھ لیا ہے، کیا روزہ رہا کہ نہیں رہا؟ اتنا تجھے خیال ہے کہ تو نے میرے حکم کو یہ مانا کہ صبح سحری کی، تو نے نیت کی کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ کھانا تو تیرے لیے حلال تھا نا، پینا تیرے لیے حلال تھا نا، پانی تیرے لیے حلال تھا نا، کھانا کھانا چاہے تو کھا سکتا تھا نا، پانی پینا چاہے تو پی سکتا، اس لیے کہ تیرے لیے حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ کوئی دنیا کا کوئی انسان آ کر کہے کیسا دھرم ہے، کھانے سے روک رہا ہے، کیسا دھرم ہے پانی سے روک رہا ہے، لیکن حلال ہے۔ تو نے ہر چیز کو قربان کر دیا، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ یہاں سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جیسے ہی سحری میں تو نے کھایا، اس کے بعد تو کچھ نہیں کھاتا۔ کب تک؟ افطار تک۔ اور افطار کا موقع آتا ہے تو دوڑ کر کہاں آتا ہے؟ دسترخوان پر، اور کہتا ہے ابھی اذان ہوگی، ابھی اذان ہوگی۔ اچانک اذان دینے والا اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی اذان کی صرف مائک کی آواز گونجتی ہے، یا تو کوئی مائک شروع کرتا، اس سے پہلے تو کھجور کی طرف لپکتا ہے اور کہتا ہے جلدی کھاؤں، اور کہتا ہے پانی لاؤ، مجھے پانی دو، اور جلدی جلدی پانی پینا چاہتا ہے۔ تیرے دل میں اتنی خواہشات ابھرتی ہے کہ میں جلدی کھاؤں، جلدی پیوں۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ بندہ جب تو نے نیت کی تھی صبح میں کہ میں روزہ رکھوں اور افطاری تک کے تو اس کا خیال رکھتا ہے اور افطاری کے موقع پر تو خوش ہوتا ہے، یہی یاد رکھنا اگر تو نے گناہوں سے نیت کر لی کہ میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، یہ تیرا سحری کا وقت ہوگا، اور تو اسی طرح بچا جس طرح غسل خانے میں گیا تو پانی پینا چاہے پی سکتا تھا لیکن تو نے نہیں پیا۔ اسی طرح تو گھر میں جائے کسی کو ستائے نہیں، باہر نکلے تو غیبت نہ کرے، باہر نکلے تو چگلی نہ کرے، حسد نہ کرے، ریاکاری نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، دغابازی نہ کرے، دھوکہ نہ دے، فریب نہ کریں، بدماشی نہ کریں، عیاری نہ کریں، کسی بھائی بھائی کے رشتے کو نہ توڑیں، اور آپس میں خود بھی نہ لڑیں، آپس میں خود بھی جھگڑا نہ کریں۔ دنیا ہمارے مسلمانوں کے خلاف ہے اور مسلمان اپنے اپنے بھائی کے خلاف ہے۔ یہ تو نے اگر نیت کر لی کہ میں ساری چیز چھوڑتا ہوں، تو یاد رکھنا یہ تیری سحری کا وقت ہوگا، اور افطاری کا وقت کب ہوگا؟ جب تیری آنکھ بند ہوگی، میں تجھے کہہ رہا ہوں گا بندہ آ جا، اور تو لپکے گا میرا رب مجھے بلا رہا ہے۔ یہ تیرا افطاری کا موقع ہوگا۔ اس لیے آج دعا کرے، اللہ سے نیت کرے کہ اللہ ہم بہت بننا چاہتے لیکن گناہ ہو جاتے تھے، بہت بدلنا چاہتے گناہ ہو جاتے تھے۔ اللہ میں تو کہتا ہوں اس زبان کو پکڑے اور زبان سے کہے کہ اللہ اس زبان سے اب سے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ان آنکھوں سے غلط نہیں دیکھیں گے۔ میں تو دوسروں کی بات تو کیا کروں، اپنوں میں بھی یہ بیماری ہو گئی، دین کے کام کرنے والوں میں بھی بیماری ہو گئی کہ غیبت عام ہو چکی ہے۔ اتنا غیبت، اتنی غیبت، لاڑی پر بیٹھے مزہ اسی پر آتی ہے، اسی میں مزہ، اور بچہ بھی باپ کو دیکھ کر سیکھ رہا ہے ساری چیزیں۔ ایک جگہ ایک لطیفہ آ گیا، مجھے اچانک ذہن میں آیا غیبت پر، کہ ایک طالب علم مدرسے میں پڑھ رہا تھا اور کمرے کے اندر سارے ساتھی ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، دوست احباب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، دوست احباب بیٹھے تھے تو ایک طالب علم اس کو نیند آنے لگی، اس نے کہا دیکھو میں سو رہا ہوں، جب استاذ کی غیبت آوے نا تو مجھے اٹھا دینا، اس لیے کہ مزہ آتی ہے اس کے اندر۔ یہ ہے ہنسنے والا واقعہ، لیکن آج کل کا ہمارا حال یہ ہو گیا کہ اگر مجمع میں بیٹھے ہیں صوفی والی بات کریں تو کہتے ہیں کہ بھائی بہت صوفی والی باتیں بتلا رہے ہیں، بہت دین کی باتیں،
ذرا ادھر ادھر کی غیبت کی باتیں کرو نا. اور جب مزہ کب آئے گی؟ جب بھائی کی برائی نکالیں گے, بہن کی برائی نکالیں گے, اڑوس پڑوس والے کی برائی نکالیں گے. جب تک یہ کام نہیں کریں گے ہمیں نیند نہیں آتی. یہ مزاج بن گیا, فساد مچ گیا اسی کے اندر. بلکہ اب تو ذہنیت بھی ایسی ہو گئی کہ ذہن بھی ہمارا اتنا گندا ہو چکا کہ کسی کے بارے میں اچھے خیالات آتے بھی نہیں ہمارے دماغوں کے اندر. انہیں اگر سمجھایا جائے, کوئی مولوی سمجھائے, کوئی عالم سمجھائے کہ بھائی دیکھو ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ, ہم تو پہلے بیچارے وہ تبلیغی احباب یہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بھائی اگر کسی کے گھر میں آواز لگاؤ تو وہاں بچہ آ کر باہر یوں کہے کہ ابو نہیں ہیں, ابو نے کہا ابو نہیں ہیں, تب بھی یہ سوچ کر نکل جانا کہ یہاں پر ہو سکتا ہے اس کی چپل رکھی بھی ہو, تو یہ ذہن میں برائی مت لانا کہ یہ چپل ہو سکتا ہے وہ دو چپل اس کے پاس ہو. تو یہ سمجھایا جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود ہمارا ذہن ایسا بن چکا ہے کہ ہم کسی کی اچھائی ہمارے دماغوں میں نہیں لا سکتے. امام صاحب نے تھوڑی نماز کچھ الگ سے پڑھا دی, مؤذن نے کچھ تھوڑا الگ کر دیا, اچھائی ذہن میں نہیں آئے گی. کوئی دین کے کام کرنے والوں نے تھوڑا کچھ غلط کر دیا, اچھائی ذہن میں نہیں آئے گی. بس یہ کہ یہ کیا کیوں, 50 گناہ ہم کرتے ہیں, 50 غلطیاں ہم کرتے ہیں, لیکن کسی کے بارے میں اچھائی نہیں دے سکتے. ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے. اور یاد رکھو یہ رمضان کا مہینہ اسی چیز کو بھی ختم کرنے کا مہینہ ہے. یاد رکھو, نیت کرو انشاءاللہ ایک ساتھ کہ ہم اس گناہوں کو انشاءاللہ چھوڑیں گے. کب تک اس گناہوں میں پڑے رہیں گے؟ کیا یہ گناہ لے کر جائیں گے؟ اللہ کہے گا وما تخفی الصدور, ان کے سینے کو کھولو, ان کے دل کو کھولو. کیا ہمارے دل کے اندر اگر کھولا جائے گا, میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک ڈبہ رکھا ہو, ایک ڈبے کے اندر اگر یاد رکھو کیڑے مکوڑے ڈالا ہو اور آپ کو لا کر پیش کیا کہ حضرت یہ آپ کے ہدیے میں, اور آپ نے یوں کھولا اور کیڑے مکوڑے دیکھ کر آپ یوں اٹھا کر پھینکو گے, اور کیا کہو گے؟ کیڑے مکوڑے والا ڈبہ لا کر مجھے دیا. پھینک دو گے کہ نہیں پھینکو گے؟ اور اگر اسی کے اندر فرنی لا کر دیا ہو اور کہو کہ حضرت آپ کے لیے لائے, تو حضرت دیکھیں گے اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ بہت پیارے لوگ ہو آپ, یوں کر کے کھائیں گے. یاد رکھو اللہ کے پاس جائے, اللہ نے اس دل کے ڈبے کو یوں کھولا اور ہمارے اندر غیبت نکلے, ہمارے اندر چگنی نکلے, ہمارے اندر حسد نکلے, ہمارے اندر بغض نکلے, ہمارے اندر ریاکاری نکلے, ہمارے اندر جھوٹ نکلے, ہمارے اندر دغابازی نکلے, ہمارے اندر دھوکہ نکلے, ہمارے اندر فریب نکلے, ہمارے اندر بدماشی نکلے, سود پر رقم لینا نکلے, کسی کو جھوٹ بول کر مال لینا نکلے, کہ جھوٹ بول کر مال بیچنا نکلے, کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا نکلے, بیوی بچوں کو پریشان کرنا نکلے, ماں باپ کو حیران کرنا نکلے, ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانا نکلے, ماں باپ کے دل کو توڑنا نکلے, یہاں تک کہ ماں یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اس سے اچھا تو کاش کہ میں پتھر جن دیتی تو بہت اچھا ہوتا, یہ کیسا بچہ جنا, یہ نکلے ہمارے دل میں. اور دل ایسا گندا ہو, اللہ یوں نکل دیکھے اور یوں اٹھا کر پھینک دے کہ کیسا بندہ ہے. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, اسے پکڑو, زنجیروں میں جکڑو, اٹھا کر جہنم میں پھینک دو, میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں. یاد رکھو اس وقت ہماری ماں وہاں ہوگی, اس وقت ہمارا باپ یہاں ہوگا. یاد رکھو یہ ہمارے دوست احباب وہاں ہوں گے, اور کہنے والے کہیں گے بہت دین کی باتیں, بہت صوفیانہ باتیں کیا کرتا تھا, بہت بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا, آج تجھے کیا ہوا کہ جہنم میں جل رہا ہے؟ لوگوں, میں آج بڑے ہی محبت اور پیار کے ساتھ کہتا ہوں, سچائی کے ساتھ کہتا ہوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کہا تھا نا آمین. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول 3 مرتبہ آمین کہا, اس میں ایک بات تو وہی کہی تھی نا اللہ کے رسول کہ ہلاک ہو وہ شخص, کہ جبرائیل نے کہا تھا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کے مہینے کی کیا نہیں کی, قدر نہیں کی, رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کی, اور رمضان کے مہینے کو ایسا گزار دیا. تو اللہ کے رسول, کس نے آمین کہا تھا؟ اللہ کے رسول نے آمین کہا تھا. لوگوں, یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے, قدر کر لینا. بڑے ہی درد کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں, لوگوں بات بہت آئی ہوگی, بات بہت کہی ہوگی,
لیکن یہ سوچ کر دعا کر لو اور نیت کر لو کہ کب پتہ نہیں آنکھیں بند ہو جائے گی، زبان بند ہو جائے گی، اعلان کرنے والا کب ہمارا اعلان کر دے گا۔ اس سے پہلے ہم آج ہی معافی مانگتے ہیں اور نیت کرتے کہ انشاءاللہ بچیں گے۔ اور ایک طریقہ اور بتلاؤں کہ روزانہ رات کو سو تو حساب کرو اور یہ سوچو کہ آج مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، جو گناہ ہوا اسے لکھ لو اور دوسرے دن صبح میں اٹھو اور اللہ سے کہو اللہ میں نے کل تو کوشش کی تھی بچنے کی، اللہ میں بچ نہیں پایا ہوں، اللہ آج میں پھر نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بچوں گا۔ پھر پورا دن اچھا گزارنے کی کوشش کرو۔ جو بھی آپ سے گناہ ہوتے ہو، کان سے گناہ ہوتے ہو وہ لکھ دو، زبان سے گناہ ہوتے ہو وہ لکھ دو، غیبت کرتے ہو تو وہ لکھ دو، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہو تو وہ لکھ دو، ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے ہو، ماں باپ کی برائی کرتے ہو تو وہ لکھ دو، اگر آپ گھر کو لے کر نہیں چل سکتے ہو اسے لکھ دو، اور روزانہ اللہ سے کہو اللہ میں بچنا چاہتا ہوں، آج میں پھر بچوں گا۔ پھر کوشش کرو، پھر آپ پورا دن نکل جائے آپ نہیں کر پاؤ تو پھر رات کو سوتے وقت اللہ سے کہو اللہ آج میں نے پھر کوشش کی تھی، اللہ بچ نہیں پایا، اللہ میں کل نیت کرتا ہوں۔ صبح اٹھو تو اللہ سے کہو کہ اللہ میں مدد مانگنا چاہتا ہوں، اللہ میری مدد فرما، آج میں پورا دن اچھی طرح گزاروں گا۔ پھر پورا دن گزارنے کی کوشش کرو، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن روزانہ دعا مانگتے رہو گے، روزانہ دعا مانگتے رہو گے، ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ کو پیار آ جائے گا، اللہ کہے گا کہ بندہ روزانہ کوشش کرتا ہے لیکن بچ نہیں پاتا ہے، جا تجھے میں نے ولایت کے مقام پہ رکھ دیا تو ہمارا تو کام بن جائے گا۔ ولی بنائے ہوئے نہیں آتے، ولی بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یاد رکھو ہماری محنت کیا اللہ رائے گا جانے دے گا؟ ایک بچہ اگر محنت کرتا ہے تو باپ کو محبت ہوتی ہے، ایک بچہ اگر کوشش کرتا ہے تو باپ کو پیار آ جاتا ہے، ایک بچہ محنت کرتا ہے تو ماں کو پیار آ جاتا ہے، ماں اپنی باہیں پھیلا دیتی ہے۔ تو یاد رکھو اگر ہم محنت کریں تو اللہ کو پیار نہیں آئے گا۔ اس لیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے یہ ایک ساتھ نیت کرے کہ انشاءاللہ رمضان کا مہینہ انشاءاللہ ہم قدر کریں گے۔ یہ مہینہ تو وہ مہینہ میں اکثر کہا کرتا ہوں جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں لے لیتی ہے نا، پروں میں لے کر کیا بولتی ہے، اگر کوئی اژدہا آ گیا، کوئی سانپ آ گئے، کوئی چیز آ گئی، کوئی زہریلی جانور آ گیا تو فوراً مرغی اپنے پر کو کھول دیتی ہے اور بچے اس کے پروں کے اندر آ جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اسی طرح ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے اپنے پروں کے اندر ہمیں لے لیا ہے۔ یاد رکھو یہ رحمت کا یا مغفرت کا، یہ جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ قدر کر لو اس مہینے کے اندر گناہوں سے بچنے کی۔ بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئی ہوگی، ادھر ادھر کی بات، میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، میں جہاں بھی گیا میرا یہی لوگوں کو کہنا ہے کہ یاد رکھو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ غیبت، چغلی، حسد یہ عام مزاج ہو گیا، ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ اپنے عورتوں کو بھی، اپنے بچوں کی بھی، بچیوں کی بھی فکر کریں، بچوں کی فکر کریں، بچوں کی فکر کریں، بچوں کو غلط جگہ پہ نہ جانے دیں اور بچوں کو غلط بے پردہ گھر سے باہر نہ نکالیں، اس کی بھی کوشش کریں، کیونکہ میرے آقا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی اور نے نہیں فرمایا، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے یا کوئی عالم نے نہیں کہا ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ عورتیں حجاب میں رہیں، تو عورتوں کا حجاب کی کوشش کریں، بچوں کو بچپن سے ذہن میں بات بٹھائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کو بچپن سے ہی پردہ پہنا کے گھر سے باہر نکالے، یہ مطلب نہیں، بلکہ بچوں کو بچپن سے ترغیب دے کہ یاد رکھو پردہ کرنا ہے، تاکہ بچیاں بھی ابو سے کہیں ابو مجھے کب پردہ کرنا ہے، جلدی پردہ لا کر دو، جلدی پردہ لا کر دو۔ تو آپ کہو کہ ابھی تو آپ کا وقت ہے، چھوٹی ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم پردہ کریں گے، انشاءاللہ ہم پردہ کریں گے، اور جیسے ہی وہ بڑی ہوگی تو فوراً کہے گی امی مجھے پردہ لا کر دو۔ ہم نے تو ہماری بچیوں کو دیکھا، آپ نے تو اپنے گھر میں دیکھا ہوگا، جب آپ قرآن کریم کھول کے بیٹھتے ہوگے نا تو بچہ بھی قرآن کریم کھول کے بیٹھ جاتا ہے کہ ابو نے قرآن کریم کھول کے بیٹھے ہیں، لاؤ میں بھی کچھ پڑھ لوں۔ اس کو پڑھتے بھی نہیں آتا، یوں آواز کہ کرتا رہتا ہے، جس طرح باپ گنگناتا ہے بچہ بھی اسی طرح گنگنا رہا ہے، لیکن وہ اپنے قرآن کریم پر انگلیاں پھیرتا رہتا ہے۔ یاد رکھو بچوں کے سامنے قرآن پڑھا تو بچہ گنگنا رہا ہے، آپ بچوں کے سامنے غیبت کرو گے تو بچہ بھی غیبت کرے گا، بچوں کے سامنے ماں باپ کی برائی کرو گے یا بچوں کے سامنے اڑوس پڑوس کی برائی کرو گے، ساس سسر کی برائی کرو گے یا کسی اور کی برائی کرو گے، بچہ یہیں سے سیکھ رہا ہے، کوئی اور نہیں سکھا رہا، اس کا ماں باپ ہی ہے جو اس کو سکھا رہا ہے اور بڑا کرتا ہے، اس کی تربیت اسی طرح کر کے وہ بڑا کر رہا ہے۔ جھوٹ بول کے مال بیچنا یہ اس کا ماں باپ سکھا رہا ہے، کوئی اور سکھا نہیں رہا، بچہ اپنے باپ کو دیکھ کر، ماں کو دیکھ کر یہ سیکھ رہا ہے۔ اس لیے آج ایک ساتھ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے، انشاءاللہ غفلت سے بچو گے، ایک ساتھ کہیے انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے۔ اللہ آپ کو نیک بنائے، اللہ آپ کو متقی بنائے۔ آج جو بات کہی گئی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں نے
شعر پڑھا تھا، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ سے ہم خوب مانگیں گے، اس رمضان کے مہینے کی قدر کریں گے، رمضان کے مہینے میں خوب تلاوت کریں گے، خوب نماز پڑھیں گے، اور گناہوں سے بھی انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہماری یہ تلاوت، یہ ہماری نماز سب کام آ جائے، اللہ کے سامنے پیش ہو جائے۔